السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأت کلام پاک، نعت شریف، عمدہ قسم کے بیانات کے لیے فیضان سعادت چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، انسان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی محبوب چیزیں ہیں ان میں سے ایک مال ہے، دوسرے اولاد ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مال کی محبت سے بھی زیادہ، اولاد کی محبت سے بھی زیادہ بندوں میں میری محبت ہے۔ میں جن باتوں کا حکم کرتا ہوں ان باتوں کو بجا لائیں، میں جن باتوں سے روکتا ہوں ان باتوں سے رک جائیں۔ اس کو حقیقی مومن کہتے ہیں، حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ یہی چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے یہاں تک کہ تمہارے نزدیک جتنی محبوب چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم میں خرچ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں اولاد کی محبت کو کیسے ختم کیا جائے؟ مال خرچ کرنا آسان تو ہے، لیکن اولاد کی محبت کو قربان کرنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کے اندر ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ جو چاہتے ہیں کہ بندوں کے سامنے یہ عذر ناقابل قبول ہے کہ میں تم سے اولاد کی قربانی چاہتا ہوں تو تم اپنی اولاد کی قربانی دو۔ تو بندے اگر عذر کریں گے کہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں ایک ایسی ہستی کو پیش کریں گے جس ہستی نے اپنی ساری چیزیں صرف اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ میری مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جب آگ میں ڈالے گئے اور آگ سے اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی تو آپ اپنے قوم سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ یاد رکھو، حق جو چیز ہوتی ہے دنیا اس کو جلد قبول نہیں کرتی، سچائی کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سچ ہیں، حق بولتے ہیں، حق کہتے ہیں، ان کو دنیا سینے سے نہیں لگاتی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ان سے بڑھ کر حق بولنے والے کون ہیں؟ ان سے بڑھ کر سچ بولنے والے کون ہیں؟ اور اپنی قوم کی بھلائی چاہنے والے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ اپنی قوم کی، اپنی ملت کا فائدہ سوچنے والے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب دھوکے باز ہیں، سب خود غرض ہیں، کوئی کسی کا بھلا نہیں چاہتا۔ جب تک اپنا غرض مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ آدمی اس کے پیچھے رہتا ہے، جب غرض مکمل ہو جاتا ہے تو
تو بس اس کو سلام کر دیتے ہیں۔ ایسی یہ دنیا ہے۔ اب ایسی اس دنیا کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام ہی ایسی ہستیاں ہیں جو اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، اپنی اولاد سے اور اللہ کے احکام سے محبت کرنے والے، لیکن ان کو دنیا قبول نہیں۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا اور ایسا قیامت تک ہوگا۔ جو حق پر چلتے ہیں، سیدھی راہ پر چلتے ہیں، سیدھی راہ بتاتے ہیں، امت کا بھلا چاہتے ہیں، امت کی کامیابی چاہتے ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، امت کی فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ یہ سارا واقعہ آپ کا ملک عراق میں پیش آیا، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ وہاں سے نا امید ہو کر ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، جن سے کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے سفر کے دوران اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یہ دعائیں کرتے ہوئے نکلے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہنے لگے یقیناً میرا رب مجھے صحیح راستہ بتائے گا، صحیح رہبری کرے گا اور میری رہنمائی فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صحیح راہ بتانے والا نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس امت کو ہمیشہ یہ ہدایت دی گئی، یہ تعلیم دی گئی، جب تم نماز پڑھتے ہو تو سورہ فاتحہ میں جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگو کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلانے والی ذات اللہ کی۔ بار بار ہمیں مانگنے کے لیے کہا گیا، ہم ہر نماز میں ہر وقت اللہ سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار عمر ڈھلتی جا رہی ہے لیکن میرا کوئی وارث نہیں ہے، اے رب اولاد دینے والے آپ ہیں، اس لیے اولاد کی اس نعمت کو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ مانگے تو کیسے مانگے اولاد؟ صرف مجھے لڑکا دے، مجھے لڑکا دے، یہ نہیں ہے، بلکہ مجھے نیک صالح لڑکا دے، نیک صالح اولاد۔ اولاد کو مانگنا اس سے معلوم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو اولاد۔ ان لوگوں کو اولاد کی نعمت کا پتہ چلتا ہے اس عورت کو جس عورت کی گود اولاد سے خالی ہوتی ہے، جا کر پوچھیں کہ اولاد کیا نعمت ہے، کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اگر اسے کعبے پہ پہنچے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر سب سے پہلے تو کیا چیز مانگے گی، اگر ہم اس سے پوچھے تو وہ یہی کہے گی کہ میں اپنی سلامتی نہیں مانگوں گی، اپنی کچھ صحت نہیں مانگوں گی، بلکہ اگر مانگوں گی تو میں میرا دامن جو خالی ہے، اے اللہ اولاد کی نعمت سے میرے دامن کو بھر دے، میں یہ چیز مانگوں گی، اس لیے کہ اس کو اولاد کی قدر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سے اگر کہا جائے اولاد اولاد کہہ کر تو دعا کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، اس کے پیچھے کتنی مصیبت ہے، ان تمام مصیبتوں کو جھیل لے گی تو وہ کہتی ہے خوشی خوشی ان تمام مصیبتوں کو میں جھیل لوں۔ چنانچہ وہ جھیلتی بھی اپنے پیٹ میں 9 ماہ رہ کر پورے 9 ماہ بیمار رہتی ہے، اچھا کھا نہیں سکتی، اچھا پی نہیں سکتی، اچھی طرح آرام نہیں کر سکتی،
ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے پیٹ کے اندر جو اولاد ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس درد سے، اس طرف سے، اس فکر سے ماں اپنے اولاد کو جنم دیتی ہے میرے دوستوں۔ تو اس لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، ہر وقت اپنی اولاد کو گالی مت دو، دعائیں دو، اور یہ دعا دو جیسے انبیاء دعائیں دی ہیں اپنی اولاد کے متعلق، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ ساری دعائیں ہم اپنی اولاد کے حق میں مانگے۔ ہم صرف کیا مانگتے ہیں؟ بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے، بچے کے پاس گاڑی آ جائے، بچے کے پاس موٹر آ جائے۔ میرے دوستوں مقدر میں ہے تو ضرور آئے گا، مانگنے کی ضرورت ہے۔ مقدر میں ہے تو ضرور ملے، مانگنا کیا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مطابق یہ کہا تھا کہ میرے بچے کو دنیا مل جائے، میرے بچے کو فلاں مل جائے؟ نہیں مانگا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق جبرائیل آ کر پیغام دیتے ہیں آپ کا نواسا کربلا میں شہید ہوگا، حالانکہ بچہ ہے ابھی چھوٹا، اس سے پہلے ہی 10 برس کے بعد ہونے والے واقعہ کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی نے آسانی سے قبول کیا، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے بچے کا خون بہے گا دنیا کے اندر، آپ کیسے خون بہائیں گے؟ ایسا نہیں کہا میرے دوست۔ اسی لیے اولاد کی سلامتی چاہیں، اولاد کو نیک مانگنے کے اللہ سے دعا کریں، نیک مانگنے۔ ایسا لڑکا نیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی، ایسے لڑکے کی خوشخبری سنائی جو بردبار ہے، جو طبیعت کے اعتبار سے حلیم ہے، نرم مزاج والا ہے، صبر کرنے والا ہے، بات کو سمجھنے والا ہے، اور وہ بھی آگے چل کر نبی بننے والا ہے۔ بلکہ نبی ہی نہیں، ایسی آپ نے دعا مانگی کہ ان کے اولاد میں، ان کی نسل میں ایک ایسے پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں جن کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو ایسے مانگی کہ آپ کی نسل سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، ہم اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے گھر جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیشانی کو بوسا۔ آپ کبھی اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے یہاں تشریف لاتی ہیں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری لفظ جگر آئی ہے، میری نور نظر آئی ہے، میری جنت کے خاتونوں کی سردار میری نور نظر آئی ہے، آپ اکرام کرتے ہیں۔ ہمیں اولاد سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا، اولاد سے اکرام کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایسی محبت نہیں ہے جس محبت کی بنیاد پر اللہ کو بھول جائیں، رسول اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے احکام کو بھول جائیں۔ ایسی محبت نہیں ہے، محبت ضرور کریں اور محبت کے ساتھ ان کی پرورش کریں ضرور، لیکن پرورش کرتے ہوئے ایسا نہ کریں کبھی کہ اللہ ناراض ہو جائے، صرف اولاد خوش ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، صرف اولاد خوش ہو جائے اور گھر والے خوش ہو جائے، ایسا کبھی نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے،
ہمیں اس سے عبرت ملتی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ ملک شام سے اپنے بچے چھوٹے شیخار بچے کو لے کر آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں، حجاز کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آپ اب صرف بچہ ہے، ماں ہے، حضرت ابراہیم پیغمبر ہے، تینوں ہجرت کر کے مقام حجاز جہاں کعبۃ اللہ وہاں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور وہاں چھوڑے۔ ایسی سنگلاخ وادی میرے دوستو کہ چاروں طرف کالے سے پہاڑ ہے۔ آج بھی مکہ جائیں جہاں پہاڑوں کو دیکھے تو کبھی کبھی خالی منظر میں ڈراؤنی کیفیت نظر آتی ہے، جبکہ ہزاروں سال پہلے حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ماں کے گود میں دے کر وہاں سے اللہ کے حکم سے لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے، نہ درخت ہے، نہ چرندے ہیں، نہ پرندے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایسے ویران جگہ میں مجھے اس معصوم سے بچے کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر پوچھتی ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، نہیں نہیں، شاید اللہ کا تمہیں حکم ہوگا، اس وجہ سے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تم یہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہوگے۔ کیسی صبر خالی خاتون ہوگی، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسی جگہ میں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون کھلائے گا، ہمیں کون پلائے گا، ایسا اپنے شوہر کو تانا نہیں دی، اپنے شوہر کو اپنے پاس روکی نہیں، بلکہ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، میرا رب جس طرح تم کو حکم دیا ہے اسی طرح میرا رب مجھے یہ سہارا نہیں چھوڑے۔ اس وقت آپ چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ سے دعا مانگ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ غیر آباد جہاں کھیتی بھی نہیں ہے، ویران جگہ ہے، چھوڑ کر جا، عند بیتک المحرم، جو تیرا محترم گھر ہے اس گھر کے پاس چھوڑ کے جا، اور دعا دی ربنا لیقیموا الصلاة۔ ہاں والدین دعا دیے تو اپنی اولاد کے حق میں کیا دعا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں، اے ہمارے رب، جن کو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو نماز پر پابند رکھ، نماز پر پابند رکھ۔ کب؟ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اب کو نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے والدین جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہماری اولاد نماز پڑھتی ہے تو اپنے بچوں سے ہم کہتے ہیں تو بوڑھا تھوڑی ہے، بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ریٹائرمنٹ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، تو جوان ہے، تیرے اندر خواہشات ہیں، ابھی تو دنیا دیکھا ہی نہیں ہے، پھر مسجد کیوں جانے لگا؟ ایسے ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جبکہ تعلیم کیسی دی جائے؟ لیقیموا الصلاة۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں شکل کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، آپ نماز کا پابند ہونے کے لیے دعا کرو، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ ایسی وادی میں میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والی کو چھوڑ کر جا رہے ہوں جہاں کچھ نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو انسان کے آباد ہونے کی جگہ بنا، سارے انسانوں کے دل یہاں جمع ہو جائے، ہر ایک کا دل یہ چاہنے لگے کہ میں اس مقام کو پہنچوں، میں اس جگہ جاؤں، سارے لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی
طرف پھیر دے، آپ نے دعا مانگا۔ پھر یہی نہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ اس علاقے کو ہر قسم کے رزق سے مالا مال کر دے۔ اسی لیے جب حج کے موقع پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں بے موسم ہر قسم کا پھل ملتا، بے موسم ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی راحتیں، ہر قسم کی چیزیں اللہ نے وہاں مہیا فرما دی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی میرے دوست۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام آگئے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ پھر زمزم کا واقعہ ہے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو قربانی تھی ان کا بھی تذکرہ ہے، مختصر انداز سے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ ہوا یہ کہ چلے گئے، چند کھجوریں تھیلی میں تھیں، وہ دے کر، پانی کا کچھ سامان تھا وہ دے کر چلے گئے۔ کتنے دن کام آتی ہے کھجوریں، اور کتنے دن پانی کام آتا ہے۔ اب بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، بچے کو زمین پر لٹا دی، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور بچے کو اپنے سینے سے لگائیں تو اگر سینے کے اندر کچھ کھائیں پیئیں تو رزق اللہ تعالیٰ سینے میں پہنچائے گا۔ کچھ بھی یہ کھائی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی پی ہوئی نہیں ہے، بچے کو بہلانے کے لیے اپنے سینے سے بھی نہیں لگا سکتی۔ نوبت یہاں آئی تو فوراً نظر ڈالتی ہے پہاڑ پر جس کا نام صفا ہے، وہاں پر پانی کی جھلک نظر آتی ہے، بچے کو چھوڑ کر وہاں دوڑتی چلی جاتی ہے۔ جب اس صفا کے مقام پر پہنچتی ہے تو وہاں کوئی پانی نہیں رہتا، پھر دوڑتے ہوئے مروہ نامی پہاڑ پر آتی ہے، وہاں پانی نظر آتا ہے، اس لیے کہ دور سے اگر دھوپ اگر کسی چیز پر پڑتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ دور سے دکھنے والی چیز پانی نظر آتا ہے۔ ایسے ہی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ان پہاڑوں پر پڑنے والی دھوپ کو یہ سمجھی کہ یہاں پانی ہے، صفا پر دوڑی، پھر مروہ پر آئی، پھر مروہ سے بھی صفا پر۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی ایک عورت خاتون ہے جس نے اللہ کے حکم پر اپنے شوہر سے کہا تم جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے تو میرا رب مجھے یہاں بیکار اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ نے اس کی اس قربانی کی اس ادا کو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت تک یہ ادا اللہ نے حج کے جو ارکان میں سے ایک رکن اس کو قرار دیا۔ جو بھی حاجی جاتے ہیں صفا کے اور مروہ کے درمیان دوڑنا ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا۔ ایک رکن قرار دیا۔ پھر وہاں سے دوڑی ہوئی آئی، بچے کے پاس آتی ہے تو بچہ بھی چلاتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ماں کی طلب، ماں کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ گیا۔ بچہ اپنے پاؤں کے ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو اللہ نے اس ایڑیوں کے درمیان سے پانی کو ابالنا شروع کیا، چشمہ بہنے لگا۔ پھر دوڑے دوڑے آ کر اس چشمے کے اطراف میں بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کر زمزم زمزم، زمزم کے معنی رک جا رک جا، پانی کو ایک کٹے کی طرح بنا کر روک دیتی ہے۔ حضرات علماء فرماتی ہیں اگر حاجرہ رضی اللہ عنہا اس وقت زم 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 نہیں کہتی تو وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا اور پوری دنیا غرق ہو جاتی۔ آپ کو اللہ نے یہ حکم ڈالا، یہ بات آپ کے دل میں ڈالی کہ آپ نے اس کو روکا، اور وہ اتنا پاکیزہ پانی ہے کہ جس کے پینے پر اللہ جسم میں ہر قسم کی طاقت میسر فرماتا ہے۔ بیمار آدمی شفا ہو کر آتا ہے، یہاں سے تگڑے تگڑے گولیوں کے لے جاتے ہیں حاجی لوگ اور ایک گولی بھی نہیں کھاتے، زمزم پی کر جب واپس لوٹتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ گولیاں واپس آ گئی، تو کہنے لگے وہاں جانے کے بعد اللہ نے صحت بحال کر دی زمزم کے پینے سے۔ یہ کب ہوا میرے دوستو؟
قربانی دینے پر، اللہ کی محبت پر، اپنی ساری چیز نچھاور کرنے پر اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے۔ پھر بڑے ہونے لگے، جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، فلما بلغ معه السعي، جب آپ چلنے پھرنے لگے، آپ کے اندر تھوڑی سی سمجھ آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں، فلسطین میں، وہاں رہ کر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ بچے کو ذبح کرنا۔ پہلے دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ فوراً وہاں سے ہجرت کر کے پھر مکہ آئے اور اپنے بچے سے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھا۔ خواب بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی کا درجہ ہے۔ جیسے جبرائیل پیغام لا کر وحی پہنچاتے ہیں پیغمبروں کو، ایسے ہی پیغمبر جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب وحی کا مقام رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ان کو ملا ہے، یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے۔ تو چنانچہ آپ اپنے خواب کا تذکرہ اپنے چھوٹے سے لفظ جگر کے سناتے ہیں، قربان جائے وہ بچہ جو 13 سال کا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ وہ حکم پورا کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، وہ کام آپ پورا کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو پورا کرنے کے لیے کہا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ذبح کرنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، آپ کو کیا ملتا ہے، ایسا میں نہیں کہوں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شکایت نہیں کروں گا۔ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والے جتنے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ایک صبر کرنے والا تم پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا میں صبر کر لوں گا، ٹھیک ہے جو ہونا ہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ دیکھیں ادب کا مقام دیکھیں اس چھوٹے سے معصوم بچے پر۔ وہ کہتے ہیں جتنے دنیا میں صبر کرنے والے لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں، آپ ان میں سے مجھے شامل کر لیں، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، آپ مجھے دیکھو گے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا دیکھی، آسمان دیکھا، ایسا منظر ابراہیم علیہ السلام بچے کا ہاتھ پکڑ کر آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مینا کے وادی میں آ رہے ہیں، جہاں بکروں کا آج ذبح کیا جاتا ہے، وہاں سے آ رہے ہیں تو شیطان سیدھے حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے آپ کے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ایک لڑکا ایک لڑکا ہے جو بڑی منتوں کے بعد اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، بڑی زمانے کے بعد عرصے کے بعد اللہ نے اولاد نصیب فرمائی، اور اس اولاد کو صرف خواب میں دیکھنے پر اس کو حقیقت کرنے کے لیے وہ نکل پڑے ہیں، جاؤ اپنے بچے کو روک لو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرے شوہر اللہ کے فرمان بردار، وہ کبھی اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، اگر وہ میرے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی وہ اللہ کے حکم کو شاید پورا کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، میں اس میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ آپ نے کنکریاں لی، اس کو مارا، 7 کنکریاں ماری، اسی لیے یہ کنکریوں کا مارنا بھی حاجیوں کے لیے حکم قرار دیا گیا۔ ان کا ایک ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا تا قیامت کے لیے امت مسلمہ امت محمدیہ کے لیے میرے دوستوں فرض قرار دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے پاس بچے کو لے جا رہا ہے،
آہستہ بچے کے کان میں کہتا ہے بیٹا تمہیں پتا بھی ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ کان میں کان پرسی کرتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ میرے والد مجھ سے کہیں ہیں کہ اللہ نے ان کو خواب میں مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں اس پہ رکاوٹ نہیں بنتا، اس کو بھی آپ نے بھی کنکریاں ماری۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اتنی منتوں کے بعد آپ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، تب اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، صرف خواب دیکھے اس خواب پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑے آپ۔ ذرا سوچو آپ اولاد کیا نعمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا، آپ نے بھی کنکریاں ماری۔ اسی لیے 3 شیطان کے مقامات ہیں، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم، ان تینوں نے کنکریاں ماری تو جبل عقبہ، وسطیٰ اور اولا، ایسے 3 مقامات شیطان کو کنکریاں مارنے کا اللہ نے حج کے ارکان میں حکم نہ دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے اس وادی میں لا کر بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو تیار ہے؟ تو کہتا ہے فلما اسلم، دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا، چون و چنا نہیں کیا۔ اللہ کو ہمارے سے اس سے کیا ملتا ہے ایسا نہیں کہا، فوراً دونوں اپنے اللہ کے آگے کیا ہو گئے؟ سر جھکا۔ اسلم وتلہ للجبین، باپ سے بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہیں، آپ کے آنکھوں سے جب آپ مجھے دیکھیں تو آپ کے اندر باپ کی بیٹی کی محبت کہیں امٹ کر آ جائے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں، اس واسطے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ بیٹا خود باپ سے کہتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے، اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بھی پٹی باندھ دے، اپنے کرتے کو نکالا، کہیں خون زیادہ دیکھ کر میری ماں تڑپ نہ جائیں، اس لیے پہلے آپ میرے جبے کو اتار دیں۔ لٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا اور چھری لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ ایسا منظر زمین میں جب سے زمین آباد ہوئی ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر زمین ایسا منظر کبھی نہیں دیکھی کہ کوئی باپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بچے کی گردن پر رکھا۔ آسمان نے نہیں دیکھا، فرشتے چلانے لگے، چیخنے لگے۔ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، ایسی بھی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھری جیسے ہی چلانے لگتی ہے تو چلتی نہیں، اس کے نیچے پیتل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اترتے ہیں اور اس چھری کے نیچے پیتل کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں، جس کو مسائل رفعت قاسمی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ کاٹ رہے ہیں تو کٹتی نہیں، اس لیے کہ چھری کو کٹنے کا حکم نہیں۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چھری میں اگرچہ کہ اس کا کام کاٹنا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ پانی غرق کرنا اس کا کام ہے، ڈبونا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا وہ بھی اللہ کے حکم کے آگے نہیں بڑھے۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن وہ بھی اللہ کا حکم کے تابع ہے، جلا نہیں سکتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے میرے دوستو جب ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ساری دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، دنیا کے تانوں کو برداشت کرتے ہیں، دنیا کی گالیوں کو برداشت کرتے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، اور بس مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میں دنیا کو ناراض کروں،
नाराज करूं, इसको राजी करने से कुछ हासिल नहीं होता है। मैं अपने रब को राजी करूं। जो बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, अल्लाह खुश होकर ऐसी चीजें मुहैया करता है, उसका नाम रोशन कर देते हैं। उसका हयात नहीं बल्कि उस मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रहता है। फिर अल्लाह ने कहा वफ़ादैना क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक फ़नादैनाहु या इब्राहीम। अल्लाह ने पुकारा इब्राहिम को, ऐ इब्राहिम हमने तो सिर्फ हुक्म दिया था, आप तो सच कर दिखा। अल्लाह ने पुकारा फ़नादैनाहु या इब्राहीम, हमने इब्राहिम को पुकारा आवाज, क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम, अल्लाह ने इस ज़बह को ज़बह अज़ीम कहा। फिर जन्नत से एक भेड़िया लाया गया जिसको हाबील ने अल्लाह की राह में पेश किया था। अल्लाह ने उसको जन्नत में रखा था, वो दुम्बा दुनिया में लाया गया, उसको ज़बह किया। अब उसके बाद इस चीज को उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो साहिब निसाब है, जिनको अल्लाह ने वसाअत दी, ताकत दी, उनसे ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे इस हुक्म को पूरा करो। इस हुक्म को पूरा करना, तुम बकरे को ज़ुबह नहीं कर रहे हो, गाय को ज़ुबह नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगरचे के ज़ाहिरन बकरा है, ज़ाहिरन बैल गाय है, भेड़िया ऊंट है, लेकिन हकीकत में वो औलाद, तुम अपनी औलाद को ज़बह कर रहे हैं, इसलिए हमने यही चाहा। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दिन अल्लाह के नज़दीक इब्ने आदम का कोई अमल पसंदीदा नहीं है इस अमल से बढ़कर जिसको अल्लाह ने कहा है कि मेरी राह में तुम जानवर को ज़ुबाह करो। तो अल्लाह खून का बहाना अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है, और इस अमल के अलावा अल्लाह के यहाँ कोई इबादत पसंद नहीं है, कोई इबादत पसंद नहीं है। सिर्फ जानवर की ज़ुबाह करना, यही एक इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। और इस इबादत पर क्या मिलने वाला है, इस जानवर पर क्या होने वाला है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जैसे ही जमीन पर ज़बाह किया जाता है, उसका खून गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ वो जानवर कबूल हो जाता है। बंदे की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बारगाह में कबूल हो जाती है। वइन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा। कल क़यामत के दिन जिन जानवरों को हम दुनिया में अल्लाह के हुक्म से ज़बाह कर रहे हैं, ये जानवर अल्लाह की बारगाह में अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ आएंगे। अल्लाह तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए हमें ज़बाह किया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस कुर्बानी असल क्या चीज है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फमा लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इससे हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरे के चमड़े पर जितने बाल हैं, उन बालों में से हर बाल पर एक नेकी मिलेगी। कितने बाल होंगे, गिन सकते हैं कोई नेकियां? इसलिए मेरे दोस्तों, अब कल हमारे यहाँ ईद होने वाली है। जिनको अल्लाह ने ताकत दी, वसाअत दी, वो जरूर इस फरीज़े को अंजाम दें। जो ज़कात देते हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है, और जो सदक़े फित्र देते हैं उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। सदक़ा यानी अपनी ज़रूरियात, जितना सामान हमारे पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर एक बिस्तर की जगह 2 बिस्तर, एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ियाँ, एक मकान की जगह 2 मकान, एक बर्तन की जगह 2 बर्तन,
ایک کپڑے کی جگہ 2 کپڑے، ایسے ساری چیزوں کو ملائیں تو اور وہ تمام چیزیں زکوٰۃ کے نصاب کو یعنی 52.5 تولے چاندی کے مقدار کو پہنچ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قربانی واجب۔ قربانی کیا ہے؟ چاہے حصے کے اعتبار سے دو، لیکن ایک بات یاد رکھو جو ضروری ہے، اپنی قربانی اپنے اوپر واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ خیال یہ ہے کہ اس سال میں اپنی قربانی، آنے والے سال میرے والد کی قربانی، اس کے آنے کے بعد میرے دادا کی، اس کے بعد پردادا کی، اس کے بعد اور دادا کی۔ نہیں میرے دوستوں، پہلے ہم اپنی قربانی دیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر واجب ہے، تو واجب ادا ہونے کے بعد ہمیں اللہ نے اور طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہم اپنے والد کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اور ایک حصہ لے یا اور ایک بکرا لے اور ایک جانور لے۔ ہاں اگر نہیں لے سکتے ہیں تو علماء یہاں تک گنجائش دیے ہیں کہ جو حصہ ہم قربانی کے لیے لیے ہیں یا جو بکرا ہم قربانی کے لیے لیے ہیں یا جو گائے اونٹ ہم قربانی کے لیے لیے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اللہ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، میرے جتنے مرحوم خاندان ہیں ان کو پہنچا، ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ثواب ان کو پہنچاتے ہیں، پہنچاتے ہوئے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتے، ہمیں بھی ثواب دیتے ہیں اور ہمارے مرحومین کو بھی ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو اللہ کے نبی اتنی بڑی سخت وعید فرمائے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ تجھے اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، طاقت دی، قوت دی، اس کے باوجود بھی تو ذبح نہیں کرتا ہے جانور کو اور کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی، بھول بہانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس میں عقل مندی کا سوال نہیں ہے، اس میں رب کے حکم کا سوال ہے، اللہ کے نبی کے حکم کا سوال ہے۔ ہمیں پیسہ برباد کرنا نہیں ہے، ہمیں حکم کو پورا کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو پورا کیا اور وہ اللہ کے فرمانبردار بن گئے، ہم بھی حکم کو پورا کریں گے، فرمانبردار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلد سے جلد شکر عطا کریں۔